لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ، نوجوان نسل کا سب سے بڑا المیہ، مرد و خواتین کا سب سے بڑا المیہ، جو اس زمانے میں اگر وجود رکھتا ہے، جو اسلام کو اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، وہ چیز گناہ ہے۔ سب سے زیادہ امت کو جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے وہ صرف گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو۔ جب انسان گناہ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا دھبا لگتا ہے، پھر وہ تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا دھبا، یوں کرتے 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 اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، رسول اللہ سے دور ہوتا ہے اور خود اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی وضاحت کی جائے تو شاید گھنٹوں گزر جائیں، لیکن تمام عبادات، تمام معمولات، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم، گناہ سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، اور گناہ ایسی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی سے مخالفت۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ کس طریقے سے؟ جب بچہ اپنے ماں باپ کے خلاف اٹھ پڑے تو کوئی سمجھدار انسان اس کو عقل مند نہیں کہتا۔ کیونکہ وہ اپنے دنیاوی محسنین کے خلاف اٹھ رہا ہے، اپنے دنیاوی محسنین کے خلاف زبان کھول رہا ہے، اپنے دنیاوی محسنین کے خلاف آنکھ اٹھا رہا ہے، اپنے دنیاوی محسنین کے خلاف زبان کھول رہا ہے، آواز بلند کر رہا ہے۔ تو کوئی شخص آپ کو سمجھدار انسان ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنے والدین کے خلاف احتجاج کیا ہو، جس نے اپنے والدین کے خلاف ایسی بات کی ہو اور آپ اس کو سمجھدار کہتے ہو۔ ہاں، وہ خود اپنے آپ کو سمجھدار بولے گا، لیکن کوئی سمجھدار انسان اس کو سمجھدار نہیں کہتا۔ تو جب ماں باپ کے خلاف زبان کھولنے والا، جب اپنے استاد کے خلاف زبان کھولنے والا، جب اپنے سکھانے والے کے خلاف زبان کھولنے والا، اپنے محسن کے خلاف زبان کھولنے والا بے وقوف ہے، اس کو کوئی سمجھدار نہیں کہتا، تو اپنے مالک کے خلاف زبان کھولنے والا
اپنے مالک کے خلاف زبان کھولنا یعنی جھوٹ بولنا، اپنے مالک کے خلاف زبان کھولنا یعنی جھوٹی گواہی دینا، اپنے مالک کے خلاف زبان کھولنا یعنی غیبت کرنا، اپنے مالک کے خلاف سوچنا یعنی بدگمانی کرنا، اپنے مالک کے خلاف دیکھنا یعنی بدنظری کرنا، اپنے مالک کے خلاف سوچنا یعنی کہ اپنے دل کو گندا کرنا۔ یہ اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے نالاں کر دیتی ہیں۔ اپنے مالک سے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے اس سے بھی کبھی کوئی نالاں ہوتا ہے؟ ہم مسلمان کہلانے کے مسلمان ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے ہماری صفوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے تو کیوں ہے؟ اللہ کا یہ حکم میری عقل میں تو نہیں آ رہا، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ بھئی میری عمر 60-70 سال ہے، میری عمر 30-40 سال ہے، اور اللہ نے دنیا بنائی کروڑوں برس سے، تو میری عقل اور اللہ کی عقل کیسے مساوی ہو سکتی، کیسے برابر ہو سکتی؟ 2 اور 2 کروڑ برابر ہو سکتے ہیں، 2 اور 2 لاکھ برابر نہیں ہو سکتے، 2 اور 3 برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میری اور اللہ کی عقل میں کون سی نسبت ہے جو ہم اس کی ویریفیکیشن کے لیے چل پڑتے ہیں؟ اور اس طریقے سے بہت سی باتیں۔ یہ تو بنیادی بات میں نے ذکر کی ہے، میری کوشش ہوگی کہ میں اس موضوع کے اوپر مزید بات کروں۔ ہمارے پاس یہ جو 10-15 منٹ ہوتے ہیں اس کے اندر میں ضروری باتیں کروں۔ آج میں ابتدائی بات ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کا انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ میں شراب نہیں پیتا، میں چوری کر کے نہیں کھاتا، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، میں ڈرامے نہیں دیکھتا، میں میوزک نہیں سنتا۔ یہ گناہ ہمیں پتہ ہے، الحمدللہ ہم اس سے بچتے ہیں۔ اگر نہیں بچتے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کم بچتے ہیں لیکن بچتے ہیں۔ اگر نہیں بچتے تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں، کم از کم یہ مقدار ہے ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ جس کو انسان گناہ سمجھتا ہے یہ پہلی سیڑھی ہے، نکل جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ گناہ سمجھتے اگر اس حالت میں مر بھی گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ ہوگا کہ اس میں ندامت ہے۔ لیکن بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہمارا مزاج اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے اندر یہ گناہ ہے۔ ہم اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے لیے ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ایسی بلا وجہ کی باتیں، مولویوں کی باتیں۔ مزاج میں تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، اس کی تفصیلات ذکر کروں گا، بس میں فی الحال اجمالی طور پہ بتا رہا ہوں۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ میں رد کر سکتا ہوں، نہ آپ، نہ کوئی سچا مسلمان نہیں رد کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، لم يدخل الجنہ، کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ولم یجد ریحہا، جنت میں جانا تو بات کی بات، لیکن جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور جنت کی خوشبو، اوہو، 500 برس کے فاصلے پہ بھی جنت کی خوشبو آئے گی۔ لمیٹیشن نہیں ہے کہ 500 برس کے فاصلے پہ آئے گی، ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے جنت کی خوشبو آئے۔ دیکھیں ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو جہاں خوشبو والی دکان ہوتی ہے نا، اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے خوشبو محسوس ہوتی ہے، ہر بندے کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ مارکیٹ میں یہاں خوشبو ہے۔ خوشبو کی دکان کے سامنے سے گزریں گے تو اس کے بند دروازے سے بھی خوشبو باہر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مارکیٹ کی شاپ ہے، اس میں خوشبوئیں رکھی ہوئی ہیں اور خوشبو باہر آ رہی ہے۔ تو جنت کی خوشبو کتنی ہوگی کہ 500 سال کے فاصلے پہ تو جنت کی خوشبو آ رہی، اس سے آگے کی لمیٹیشن کوئی پتہ نہیں کہ کتنی دور تک آئے گی۔ کہیں سوئمنگ پول ہوتا ہے تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے انسان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، کہ اندر سوئمنگ پول ہے تو اس سے ہوا ٹکرا کے آ رہی ہے، سمندر کے کنارے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے۔ تو جنت کی جو ہوائیں ہوں گی وہ جنت کی ایسی ہوائیں ہوں گی 500 میل 500 برس کے فاصلے تک اس کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لیکن تکبر کرنے والا انسان وہ ہے کہ جس کو اس ہوا کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، یعنی جنت کے اتنے فاصلے پہ بھی نہیں ہوگا، جو مزاج میں تکبر رکھتا ہے۔
تکبر کا ایک مطلب میں سمجھا دوں، مزاج میں اکڑ ہو، مزاج میں اکڑ ہو، غرور ہو، فخر ہو کہ جی یہ تو میرے اندر یہ خاصیت، میرے اندر یہ کوالٹی، میرے اندر یہ، اور کوالٹی ہر انسان میں ہوتی ہے۔ بطور مثال آپ اچھے طریقے سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے ڈیلنگ کر سکتے ہیں، آپ اکاؤنٹس کے اندر بہت اچھے ہیں، یہ خاصیت ہے۔ یہ مان جی میں بہت اچھے طریقے سے میرے ڈیزائن پوری دنیا میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں ایسا کنسٹرکٹر ہوں کہ مجھے بڑے بڑے لوگ ہائر کرتے ہیں، میں اتنا ایماندار مزدور ہوں کہ بڑے بڑے لوگ مجھے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن یہ کہا جائے کہ مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں، یہ تکبر ہے۔ مجھ سے بڑا اس گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا اس محلے میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جتنا مجھے پتا اس کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ ارے یار یہ کون ہے؟ ان سب کو جانتا ہوں، ان سب نے ہمارے ساتھ بنٹے کھیلے ہیں۔ ایسی بات کرنا جس میں فخر جھلک رہا ہے، اپنے آپ کو نالجیبل، دوسروں کو الٹریٹ ہے، اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار، دوسروں کو بے وقوف۔ خاص طور پر یہ غلطی ہمارے ہاں ماں باپ کے لیے ہو جاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، یعنی میں نے تو اس کو الو بنا دیا، بے وقوف بنا دیا۔ اصل میں اس کے پیچھے تکبر ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے اندر یہ کوالٹی ہوگی جنت میں نہیں جائے گا۔ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر میں ہاتھ ڈالے گا میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ رب العزت، تکبر یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہیں پتا ہوتا۔ یہ میں اپنے طور پہ تو چند الفاظ ہی بول سکا ہوں، ورنہ ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب دارالعلوم کے مفتی ہیں، 40 برس سے فتویٰ دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں ہمارے معاشرے میں 80 سے 90% لوگ تکبر میں مبتلا ہیں۔ یہ ساس بہو کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ بھائی بھائی کی جو لڑائی ہوتی ہے یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تکبر نہ کرے، تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی خوبصورت بات۔ آپ نے فرمایا جو تکبر نہ کرے بلکہ جھک کے کہہ دے مجھے معاف کر دو۔ حق ہے، مانگ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، تم غلط ہو، کہہ سکتا ہے، لیکن نہیں کہتا، کہتے کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ، مجھے معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوگی۔ میں تیری عزت میں جو کمی، یہ معافی مانگنے سے جو کمی ہو رہی ہے نا، یہ قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تکبر چھوڑنے پر اتنی بڑی مبارک بات اور کسی عمل پر نہیں ہے، جتنی تیری عزت میں کمی ہو رہی ہے مجھ سے لے لینا۔ یعنی جس کو لوگوں نے عزت دینی ہے، اس کو اگر وزیر اعظم عزت دے تو کیا حال ہوگا؟ اس کو بلائی اسٹیج پہ، آپ تشریف لائیے، آئیے ہمارے خاص آدمی، یہ ایک جملہ بول دے تو اس کے فخر کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے عزت لینا، تو وہ کیا عزت دیں گے؟ دنیا میں ہلکی سی اپنی بات پہ نہیں، ٹھیک ہے جی صحیح ہے، میں غلط ہوں، مجھے معاف کر دیں، کیا سمجھیں گے یار کتنا جاہل ہے، یار کتنا بے وقوف ہے، کیسی بہو ہے ہر بات پہ معافی مانگ رہی۔ ہمارے گھروں میں کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حق پہ ہونے کے باوجود اپنی عزت کی پرواہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی غلطی ہوگی، یہ چیز کامیابی کے راستے کھولتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ بات عرض کیا، اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ میں تو اپنا کام بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں، میں اپنا کام بڑی دیانت کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن دفتر کے 8 گھنٹے ان میں ڈنڈی مار رہا ہے، دفتر کے 8 گھنٹے ان میں اپنی مرضی سے ایک بلاگ کھولا ہوا، اس میں اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور دفتر کا 8 گھنٹے کا دفتر نے وقت مانگا ہوا ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے ہمیں دینے ہیں، لیکن وہ 8 گھنٹے وقت دینے کی بجائے اس طریقے سے بےمانی کر رہا ہے، درمیان میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، درمیان میں ادھر ادھر جا رہا ہے بلا وجہ کے۔ ہمارے حضرت والا کی فیکٹری ہے، تو اس میں ایک مزدور تھے، ظہر کی نماز کے لیے جاتے تھے، مزدور یعنی مستری بڑے آدمی تھے، بڑا ہوتا ہے جس کا عہدہ ہوتا ہے، تو وہ جاتے تھے ظہر کی نماز کے لیے، اور ظہر کی نماز کے لیے جاتے تھے، اور ظہر کی نماز کے بعد کھانا ہوتا تھا، تو کھانے کے بعد یہ دوبارہ نفلیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو گھر کے بڑے تھے تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو غلط کر رہا ہے، اگر ہم نے 1 گھنٹے کی چھٹی دی ہے تو 1 گھنٹے کی چھٹی لینی چاہیے، اسی میں نفل پڑھ لے، اسی میں۔ اب زائد وقت میں بھی نفل پڑھ رہا ہے، زائد وقت میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو دوسروں نے کہا بھئی چونکہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک مرتبہ بات چلتے چلتے ہمارے مفتی صاحب کے سامنے یہ آدمی ہے، یہ تھوڑا دیر سے آتا ہے، یہ قضا نمازیں پڑھتا ہے، کیا صحیح ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی یہ قضا نمازیں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اس کی یہ نفل پڑھنا جائز ہی نہیں ہے،
یہ اپنی نوکری کو حرام کر رہا ہے، جو حلال ہے اس کو حرام کر کے کھا رہا ہے. اور یہ اس نفل سے پتہ چلے گا کہ یہ نیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیک وہ ہے جو بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے جمعرات اور پیر کا، اور جو رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، ہر رمضان میں اعتکاف بیٹھتا ہے، وہ تراویح میں قرآن پڑھتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، اور بڑی ماشاءاللہ بڑا اچھا اس کا رمضان ہوتا ہے. لیکن کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ کر رہا ہے کہ اس نے اپنی بہنوں کا وراثت میں حصہ نہیں دیا، حرام کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 خواتین کو لایا گیا. یا رسول اللہ، یہ اتنی نیک ہے کہ پوری رات نماز میں کھڑی رہتی ہے، پوری رات نماز میں ایسے کھڑی رہتی ہے، اور ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتی ہے. تو یہ اتنی نیک ہے. لیکن یہ جو دوسری ہے نا، یہ نہ تہجد پڑھتی ہے، نہ اشراق اوابین، کچھ نہیں پڑھتی، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بہت اچھے اخلاق ہیں، سارے گھر والے اس سے راضی. لیکن اس کے برعکس یہ جو نمازی ہے نا، اس سے لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ یہ حق ادا نہیں کرتی شوہر کا، یہ حق ادا نہیں کرتی اولاد کا. تو آپ فرمائیے دونوں میں سے کون سی اچھی ہے؟ میں اچھی بری کو چھوڑو، ہیا فی النار، یہ جو تہجد پڑھ رہی ہے نا پوری رات، یہ جہنم میں جائے گی، اور ہیا فی الجنہ، اور یہ جنت میں جائے گی جس کے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق کو ہم دین نہیں سمجھتے. اخلاق کو ہم، اگر کسی نے تھوڑی سی بدتمیزی کر دی تو ہم اپنے آپے پہ آ جاتے ہیں. یہ ہم داڑھی والے، ٹوپی والے، دیندار، اور یہ بغیر داڑھی بغیر ٹوپی والے، ان سب کے اندر ایک مشترکہ مرض ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا کوئی غصہ دکھاتے ہیں ہم فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں. اخلاق کو ہم دین نہیں سمجھتے. اور اب یقین کرنا، کفار نے ہم سے یہ اخلاق لے لیا ہے، وہ چھین لیا ہے انہوں نے ہم سے، اور یہ اخلاق ان کے پاس سے، وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، ہمارے اوپر بھی حکومت کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس یہ اخلاق نہیں ہے. کوئی بڑا اچھا، بہت ہی نیک، بہت ہی سمجھدار مولوی صاحب، اس سے اب تھوڑی سی بدتمیزی کریں، ہم لوگ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں، فوراً ہمیں غصہ آ جاتا ہے، فوراً ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دین ہے، یہ دین ہے. اور یہ کیسا دین ہے؟ یہ ایسا دین ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں آسمان سے بہت کم نازل ہوئی ہیں. ما نزل من السماء اقل من الیقین و مکارم الاخلاق. ان میں سے ایک چیز ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق. میرے استاد محترم فرماتے ہیں میری زندگی گزر گئی، میں نے آج تک کسی کو ڈانٹا نہیں ہے. 45-50 سال عمر ہوگی، ڈانٹا نہیں ہے. اس کے باوجود میرے کام بہت اچھے چل رہے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں ڈانٹے بغیر، گالی دیے بغیر، ماں بہن ایک کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے. ہاں، کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے ساتھ ایسے سختی برتنی پڑتی ہے، لیکن گالی دینے کی وہاں بھی اجازت نہیں ہے. ماں بہن کی گالی دینے کی وہاں بھی اجازت نہیں ہے. اور گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. کسی کو ہم کہتے ہیں یہ تو ذلیل قسم کا آدمی، یہ تو گھٹیا قسم کا آدمی ہے. کسی کے لیے تحقیرانہ جملے استعمال ہم کر لیتے ہیں، خاص طور پر حکمرانوں کے لیے، یا کوئی ایسا شعبہ ہے اس کے لیے ہم کر لیتے ہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو فرمانے لگے، اے کعبہ تیری عظمت سر آنکھوں پر، تیری عظمت سر آنکھوں پر. لیکن ایک مسلمان کے لیے گھٹیا جملے استعمال کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کعبے کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، مسلمان کے لیے ایسے کلمات استعمال کرنا بڑا گناہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً ایک دو کر کے، جیسے ایک تکبر ہے اس کے حوالے سے مکمل بات رکھوں. جھوٹ کس قسم کا ہوتا ہے؟ ہم بہت سی باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ مذاق ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ فرشتے منہ کی بدبو سے 2 میل دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ کہاں ہے، بے ایمانی کہاں پر ہے؟ ہمارے مزاج میں ہم بہت دفعہ سمجھتے کہ ہم تو بڑے ایماندار ہیں، لیکن وہ اصل میں کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، دین کا نقصان. تو جب تک انسان کے مزاج میں یہ گناہ ہیں، ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری معاشی زندگی میں اس نوعیت کے گناہوں کی کثرت ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ کچھ ایسی باتیں ذکر کر دی جائیں کہ کم از کم پتہ چل جائے کہ یہ چیز گناہ میں داخل ہے، تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا